حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدنا رسول اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں اور دوستوں، درس قرآن کی محفل پاک ہے اور بحمدللہ تعالی یہ دوسرا درس قرآن پاک ہے جس میں مجھے اور آپ کو شرکت کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، سننا سنانا اور ہمارے دوستوں بزرگوں کا یہ محفل کا اہتمام کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ درس قرآن کی محفل ہے تو قرآن پاک کی کچھ باتیں میں آپ کو کچھ گزار کروں گا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلا درس قرآن پاک ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ تک ہمارا درس ہوا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اسے آگے پھر شروع کریں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین۔ درس قرآن کی محفل ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ اگر کوئی بچہ شور کرے تو بے شک آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں۔ آپ کی پوری توجہ ہوگی تو مجھے بھی فائدہ حاصل ہوگا اور یقیناً آپ کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے اور سورہ بقرہ میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ھدی للناس، فرمایا یہ قرآن سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہے ہر ایک کے لیے نفع، ہے ہر ایک کے لیے ہدایت، لیکن جو حقیقی نفع اس سے حاصل ہوتا ہے نا وہ متقین نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو جو ہے وہ اس سے حقیقی نفع حاصل ہوتا ہے۔ جو متقی بن جائیں، نیک بن جائیں، قرآن سے حقیقی ہدایت حاصل کر ہی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں ایک اور بات دیکھیں، قرآن ہدایت دیتا ہے اور دوسرا پارہ سورہ بقرہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مکہ شریف، کعبہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس زمین پر سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ شریف ہے۔ اور قرآن میں اس کو مکہ کی جگہ بکہ فرمایا گیا ہے۔ بکہ بھی اس کا نام ہے، مکہ بھی اس کا نام ہے، لیکن قرآن میں یہاں بکہ آیا ہے، یہ بھی اس کا نام ہے کعبہ شریف کا۔ تو فرمایا پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ کعبہ شریف ہے۔ اگر اس کی ہم تحقیق دیکھیں تو کعبہ شریف کی تعمیر کئی بار ہوئی ہے، لیکن سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر وحشت محسوس ہوئی۔ عرض کی مولا آسمان پر تیرا بیت المعمور تھا، تیرا گھر تھا جہاں فرشتے طواف کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے کر جاتے ہیں تو پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر سرکار کی نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ایک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور ساتویں آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے،
اور جس طرح ہم زمین پر کعبے کا طواف کرتے ہیں فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کی ہے. اب ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہے تو پھر؟ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ابراہیم کی زیارت کرنا چاہے، یہ دو حدیثوں کو میں مفہوم کر رہا ہوں. ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا اگر کوئی ابراہیم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو سرکار نے فرمایا وہ میری زیارت کر لے. اور دوسری حدیث کے الفاظ ہے سرکار نے فرمایا اگر کوئی ابراہیم کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے عثمان کی زیارت کر لے رضی اللہ تعالی عنہ. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلا گھر زمین پر جو بنایا گیا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالی نے فرمایا وہاں کعبہ تھا، قبلہ تھا، تو یہاں بھی بنا دو. ہاں جی، تو پھر کعبہ شریف کی جو ہے وہ تعمیر کی گئی. فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر کی. پھر حضرت ابراہیم جب طوفان نوح آیا تو اس کی جو عمارت تھی اس کو اٹھا لیا گیا. بنیادیں جو ہیں وہ نشان تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو تعمیر کیا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا جب بلند کیا یعنی بنایا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کو اور کعبہ بنا کر عرض کیا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اے میرے رب تیرا گھر بنا میں نے کیا ہے اور اس کو بسانے والا رسول اب تو بھیج دے. پھر اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس کی دوبارہ تعمیر کی. تو پہلا گھر جو ہے نا وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہے کعبہ، وہ ہے اللہ کا گھر جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، کعبہ کہا جاتا ہے، مکہ کہا جاتا ہے. تو پہلا گھر تعمیر کیا گیا اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فرمایا اللہ کا گھر کعبہ ہے اور یہ ہدایت دیتا ہے سارے عالم کو. عالمین کو ہدایت دے رہا ہے کون؟ کعبہ شریف. اب آپ دو رکعتیں میں نے عرض کی ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن متقین کو ہدایت دیتا ہے اور پھر فرمایا یہ مکہ شریف کعبہ شریف جو ہے یہ ہدی للعالمین یہ ساری کائنات کو ہدایت دیتا ہے. قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، کعبہ بھی ہدایت دیتا ہے. کعبہ حالانکہ ہے تو پتھر کا ایک گھر ہی ہے نا، ایک عمارت ہے، ایک کمرہ ہے. اگر وہ پتھر کا گھر عالمین کو ہدایت دے سکتا ہے تو اللہ کے محبوب ساری کائنات کو ہدایت نہیں عطا کر سکتا. ہدی للعالمین یہ کعبے کے بارے میں ہے. کعبہ پتھر کا گھر جس کو اللہ کی سے نسبت ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ ہے وہ عالمین کو ہدایت دے رہا ہے. تو جن کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے جو اللہ کے حبیب ہیں تو کیا وہ ساری کائنات کو ہدایت عطا نہیں کر سکتے؟ ہدایت سرکار عطا کر سکتے کرتے ہیں. قرآن ہدایت دیتا ہے، مکہ کعبہ ہدایت دیتا ہے تو اللہ کے محبوب بھی ہدایت دیتے ہیں. لیکن دیکھنے کے لیے بھی ہدایت لینے والے کے لیے بھی ابوبکر صدیق کا فیض ہونا چاہیے. ورنہ ابو جہل حضور کے دور میں رہ کر حضور سے ہدایت حاصل نہیں کر سکا. ہاں جی، تو ہدایت کے لیے آنکھ، ہدایت لینے کے لیے آنکھ صدیق اکبر جیسی ہونی چاہیے، فاروق اعظم جیسی. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقین. تو متقی کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے میں حضرت علی بن المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول کروں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو شرمندہ ہو جائے. گناہ ہو گیا ہے اس پر آپ پکا نہ ہو، توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور فرمایا عبادت کر کے اس پر غرور نہ کرے. فرمایا وہی متقی بندہ ہے. عبادت کر کے پھر تکبر نہ کرے میں بڑی عبادت کرتا ہوں. فرمایا کہ تکبر سے بچے
وہی بندہ نیک ہے، وہی بندہ پرہیزگار ہے۔ اور پھر دوسرا قول حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں متقی وہ ہوتا ہے کہ مخلوق اس کی زبان میں، فرشتے اس کے اعمال میں، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے، فرمایا وہی بندہ متقی ہے۔ یعنی اس کی زبان جو ہے وہ مخلوق سے محفوظ رہے۔ اور حدیث پاک میں بخاری شریف میں حضور علیہ السلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، اور کما قال سرکار علیہ السلام نے فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان بچے رہے، فرمایا حقیقت میں مسلمان وہی ہے۔ اگر ہماری زبان سے مسلمان محفوظ کوئی نہیں ہے، کسی مسلمان کی حفاظت نہیں ہے، آجی کسی مسلمان کی عزت ہم سے محفوظ نہیں ہے نا، تو پھر ہم حقیقی مسلمان نہیں بنے۔ ہمارے ہاتھ سے اگر مسلمان بچے ہوئے نہیں ہے نا، تو پھر ہم حقیقی مسلمان نہیں بنے ہیں۔ اور اس نوجوان میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جس نوجوان کو دیکھ کر کسی کی ماں، کسی کی بہن راستہ بدل لے، تو پھر اس نوجوان اور کتے میں فرق کوئی نہیں ہے، کیونکہ کتے کو دیکھ کر لوگ راستہ بدلتے ہیں، بندے کو دیکھ کر نہیں بدلتے ہیں۔ تو جس سے کسی کی حفاظت ہی نہیں ہے، کسی کی عزت ہی نہیں بچی ہوئی ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ سرکار نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی مسلمان بچے رہے اور جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان بچے رہے۔ اور متقین کی ایک اور تعریف ہے کہ فرمایا کہ فرمایا متقی وہ ہوتا ہے کہ اس چیز کو چھوڑ دے جس میں اس کو شک نظر آئے، شک والی چیز کے قریب ہی نہ جائے۔ ایک تو پتہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کے قریب تو نہیں جانا، شراب حرام ہے، اس سے بچنا ہے، رشوت حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اور ضروری ہے بچنا، سود حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ جو نہیں بچے گا وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ یہ تو پتہ ہے حرام ہے، سود حرام ہے، اس سے بچنا ہے، شراب حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ فرمایا اگر کسی شے میں شک پڑ جائے نا، فرمایا جو اس سے بچے گا وہی حقیقت میں متقی بندہ بن جائے گا۔ شک والی چیز سے بچنا، اس کی ایک مثال دیکھیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی ہیں، حنفیوں کے امام بھی ہیں، جن کے آپ مقلد ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی سے آپ نے قرض لینا تھا، قرضہ لینے کے لیے آپ اس کے دروازے پر گئے۔ اب سخت گرمی کا دن تھا، جب آپ قرضہ وصول کرنے کے لیے اس کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، دروازے سے اندر کھڑے ہو گئے تو دیوار کا سایہ تھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس سائے کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا نہیں، یہ بندہ میرا مفروض ہے، میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ لوگوں نے کہا اس کے سائے میں کھڑے ہونے کا کیا حق کیا ہے؟ فرمایا اس لیے میں نے اس سے قرضہ لینا ہے، اگر میں اس کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہو گیا تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ میرے لیے سود نہ بن جائے، فرمایا میں اس کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑا نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط ہے کہ مقروض کی دیوار کے سائے میں بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ اور ایک بزرگ ہیں اور ان کا نام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیر خدا کے خلیفہ، آپ کے پاس 40 گھی کے برتن تھے۔ ایک غلام نے آ کر کہا کہ حضور ہمارے جو برتن ہیں گھی کے، ان میں چوہا نکلا ہے، کسی ایک برتن سے چوہا نکلا ہے۔ تو فرمایا مجھے بتاؤ کون سا برتن ہے جس سے چوہا نکلا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں کوئی نہیں پتا ہے کس سے چوہا نکلا ہے۔ تو فرمایا پھر سارے چوہے کے جو برتن ہے نا ان کو باہر پھینک دو۔ انہوں نے کہا جی نکلا تو ایک سے ہے، آپ سارے جو ہے ان کو حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا اب مجھے شک پڑ گیا ہے، تو لہٰذا جب تک یہ شک دور نہیں ہوگا میں استعمال نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا لہٰذا سارے برتن جو ہیں ان
کو بھی استعمال نہیں کریں گے کیونکہ شک پڑ گیا ہے. تو یہ ہمارے بزرگوں کی احتیاط ہے. اور پھر اس کی ایک اور مثال دیکھیں. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بازار میں گئے. ہمارے بزرگ احتیاط کتنی کرتے تھے, شک والی چیز سے کتنا بچتے تھے. امام اعظم کی بات کی ہے تو آپ کا دور تھا, آپ اس وقت زندہ تھے کہ اعلان ہو گیا کہ کسی کی بکری جو ہے نا وہ کسی کے گھر میں چلی گئی ہے اور اس نے واپس نہیں کی, یعنی کہ بکری چوری ہو گئی ہے. اب حضرت امام اعظم نے 40 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا. کہا کہ بکری اس علاقے کی چوری ہوئی ہے, ہو سکتا ہے وہ کسائی کے پاس چلی جائے اور وہ اس کا گوشت بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو فروخت کر دے. تو شک کی بنیاد پر 40 سال تک آپ نے بکری کا گوشت کھانا ہی چھوڑ دیا ہے. احتیاط ہے, یہ متقی لوگوں کا عمل ہے. حضرت ابراہیم بن ادھم بازار میں گئے کھجوریں خریدنے کے لیے. 1 کلو 2 کلو کھجوریں تلوا لی. جب لے کر چلنے لگے ایک کھجور نیچے پڑی ہوئی تھی. آپ نے سمجھی یہ میری کھجور ہے, سمجھا یہ میری کھجور گر گئی ہے. اٹھایا, اس کو اپنے چھاپر میں ڈالا, گھر لے کر آ گئے. آپ فرماتے وہ شک والی کھجور میں نے اٹھائی, اس کی وجہ سے مجھے 40 دن تک جو ہے وہ عبادت میں سرور ہی نہیں آیا. میں نماز پڑھتا تھا لیکن پہلے والا سرور نہیں تھا. اور میں کیوں کہ وہ ایک کھجور شک والی اٹھا کر میں نے کھا لی ہے, جس وجہ سے عبادت کا سرور جو ہے وہ مجھ سے جاتا رہا ہے. تو شک والی چیزوں سے وہ بزرگ اتنا بچتے تھے, تو جو چیزیں حرام ہیں پھر وہ بزرگ سے اتنا بچا کرتے تھے. تو شک والی چیز سے بھی بچنے کا حکم ہے, اور میں اس سے بھی بچو. جب بندہ شک والی چیز سے بچے گا تو پھر حرام کردہ چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما دے گا. تو فرمایا متقین کے لیے ہدایت ہے. اب متقین کے وصف دیکھیے, فائدے دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا, فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہو جاتے ہیں, جو اللہ سے ڈر گئے, اللہ کا ساتھ ان کو نصیب ہو گیا. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فرمایا اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ کا خوف یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو بہت سارے عمل جو ہے وہ بندہ اس سے برے عمل سے بچ جاتا ہے. اور پھر تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے, یعنی جو متقی بن جاتا ہے, اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اسے باہر سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ رزق کے سبب پیدا فرما دیتا ہے. جو متقی بن جائے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے, تو فرمایا اللہ مصیبت سے بھی نکالے گا, رزق بھی عطا فرمائے گا, اور وہاں سے بھی رزق عطا فرمائے گا جہاں بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا. وہ خیر الرازقین ہے, وہ رزاق ہے. واللہ خیر الرازقین, بہترین رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. وہ مسبب الاسباب ہے. فرمایا تم اللہ سے ڈرو, حرام سے بچ جاؤ, اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ سے ڈر کے تم برے عمل چھوڑ دو, حرام سے بچ جاؤ, رشوت سے بچ جاؤ, سود سے بچ جاؤ. حالانکہ موقع آ گیا, وہ ضرورت بھی ہے, تم لے بھی سکتے ہو, لیکن اس کے باوجود حرام سے بچ گئے, حرام رزق سے بچ گئے, رشوت سے, سود سے تم بچ گئے ہو. فرمایا تم بچ کر دیکھو, اللہ وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ سبب بھی پیدا فرما دے گا, رزق بھی عطا فرما دے گا. وہ مسبب الاسباب ہے, وہ رزق عطا فرماتا ہے. لیکن بندہ چل کر تو دیکھے, بندہ خود تلاش کر رہا ہوں کہ میں کہیں سے سود لے لوں, خود تلاش کر رہا ہوں تو رشوت کے لیے بندہ آ جائے,
پھر اس کے لیے وہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن ہدایت دیتا ہے للمتقین، متقین کو. اب یہاں یہ آیت ختم ہوئی. اب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا بیان فرمایا ہے وہ ان متقین کے وصف بیان فرمائے ہیں. فرمایا متقین کون ہوتا ہے؟ پہلی چیز دیکھیے الذین یؤمنون بالغیب. اب یہاں اگر ایک بات پر ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے تو گھنٹوں لگیں گے. میں صرف ان آیات کا آپ کے سامنے مفہوم کرنا چاہتا ہوں. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، فرمایا متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ پہلا وصف ہے متقین لوگوں کا. فرمایا یؤمنون بالغیب، ایمان رکھتے ہیں بے دیکھے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کی ذات پر ایمان ہے. اور پھر دوسری چیز حضور علیہ السلام کو دیکھا نہیں ہے، سرکار کی ذات پر ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار کی ذات پر ہمارا ایمان. جان مال سب کچھ پڑا حضور کے نام پر قربان ہے. تو یہ ہے ایمان بالغیب. تو اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کو عطا فرمایا ہے، ہر مسلمان کو عطا فرمایا ہے ایمان بالغیب، یعنی دیکھا نہیں ہے ماننا ہے. اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام کی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ایک قوم آئے گی، کچھ لوگ آئیں گے. فرمایا ان سے اگر ان کا مال، ان سے ان کی اولاد لے لی جائے اور اس کے بدلے میں ان کو میرا دیدار نصیب ہو جائے، فرمایا وہ مال بھی قربان کر دے، اولاد بھی قربان کر دے اور میرے دیدار کے لیے تیار ہو جائے. یہ حضور نے اپنے بعد والے لوگوں کے لیے بشارت سنائی ہے. اور ایک دن حضور نے مشکات سے کیا کرنی کی حدیث ہے، سمجھ آ گئی؟ سبحان اللہ. ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ درس قرآن کی محفل میں نے زیادہ شعر پڑھنے کو نہیں ہے، قرآن کی آیات اور اس کی وضاحت کی ہے. سبحان اللہ. پیارے آقا کریم علیہ السلام قریب آتا ہے، لگپار آتا ہے. جنہوں نے سرکار کو دیکھا ہے حضور نے ان کو بھی نوازا ہے، اور جنہوں نے بظاہر حضور کو نہیں دیکھا حضور نے ان کو بھی نوازا ہے. محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کی نورانی مجلس لگی ہوئی ہے. اور میں پہلے حدیث سے بات عرض کر دوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار من رآنی اور من رآنی اور کما قال، فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں میری صحبت اختیار کر لی، مجھے دیکھ لیا، فرمایا جہنم میں جانا دور کی بات ہے. فرمایا لا تمس النار، فرمایا جہنم کی آگ اس کو چھو بھی نہیں سکے گی. جہنم کی آگ اس بندے کے قریب نہیں آ سکتی. من رآنی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا، یعنی جو صحابی بن گیا. ورنہ تو مجاہد نے بھی بازار دیکھا ہے، ابو اللہ نے بھی بازار کو دیکھا ہے، لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا ہے. فرمایا جو ایمان کی حالت میں دیکھے، ایمان کی حالت پر مرے، فرمایا جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی. اگلے کلام فرمایا اور من رآنی، فرمایا یا پھر میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے، اللہ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما لیتا ہے. یہ صحابہ کرام کی شان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ جو صحابی ہے نا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. اور ہمارے بزرگوں نے یہ ایک نعرہ بھی ہمیں بنا کر دے دیا کہ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. یہ ہمارا یقین اور ایمان ہے کہ حضور کے جتنے بھی صحابی ہیں سارے ہی بالکل پکے جنتی ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ نے فرمایا کہ جس نے حضور کو دیکھا مومن ہو گیا وہ پکے جنتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے. میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. صحابہ کرام کی نورانی مجلس لگی ہوئی ہے. سرکار علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے غلاموں ذرا بتاؤ افضل ترین ایمان
اندر تو شہوت کا لباس ہی کوئی نہیں ہے، وہ کیسے نافرمانی کریں گے؟ وہ تو اللہ کے فرمان بردار ہے، معصوم علی خطا ہے، انہوں نے تو اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے، تو وہ عبادت نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ زیادہ کرام نے کیا تو پھر نبیوں کا افضل ترین ایمان ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نبیوں پر تو وہی نازل ہوتی ہے، رب کو نبیوں نے نہیں ماننا تو پھر کس نے ماننا ہے؟ جن پر اللہ کی وحی نازل ہو، جن سے اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہو، ہاں جی، تو وہ نہیں مانیں گے تو کون مانیں گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا تو پھر ہمارا ایمان افضل ہے، ہمارا ایمان افضل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اب مجھے دیکھتے ہو، مجھے دیکھ کر بھی آپ کو نہیں مانو تو پھر کیسے مانو گے؟ ہاں جی، تم نے بھی نہیں آپ کو ماننا تو کس نے ماننا ہے کہ جو مجھے دیکھے اور آپ کو نہ مانے؟ اب جب یہ بات ہو گئی نا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پھر آپ ہی فرمائیے، آپ ہی فرمائیے افضل ایمان کس کا ہے؟ تو سرکار اسلام نے فرمایا ایمان لانے میں افضل وہ ہے جو آئیں گے میرے بعد۔ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کر مانا، ان کو ایمان بالغیب حاصل ہے۔ کیسے؟ حضور کو دیکھا، اللہ کو مانا، یہ صحابہ کرام کو ایمان بالغیب حاصل ہے۔ اور پھر جو حضور کے بعد آئے انہوں نے رب کو بھی نہیں دیکھا، حضور کو بھی نہیں دیکھا ہے، وہ رب کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں، تو ان کو ایمان بالغیب ڈبل حاصل ہے، یعنی رب کو بھی نہیں دیکھا، سرکار کو بھی نہیں دیکھا، رب کو بھی مانتے ہیں، حضور کو بھی مانتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سرکار اسلام نے ان کو بشارت عطا فرمائی، فرمایا ایمان لانے میں افضل وہ ہو جائیں گے جو آئیں گے تمہارے بعد، مجھ پر بھی ایمان لائیں گے، رب پر بھی ایمان لانے والے۔ ہاں جی، فرمایا میرے بعد آئیں گے اور ایمان لائیں گے، تو یہ صرف ایمان لانے میں ہے، افضل سے ہر کام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور میرا ایک اور حدیث سے بات سنیے کہ یہ کیسے افضل ہے، یہ ایمان لانا افضل کیسے ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، فرمایا ان کو مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے۔ یہ سرکار نے فرمایا، فرمایا ان کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھ کر مجھ کو مان لیا، مجھ پر ایمان لے آیا۔ اور آگے سرکار نے فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ، فرمایا ان کو 7 مبارکیں ہو کہ مجھے دیکھا نہیں ہے لیکن پھر بھی مجھ پر ایمان آنے والے ہیں۔ یہ سرکار نے نوازا ہے، جن نے دیکھا ان کو بھی سرکار نے نوازا، اور بظاہر جو دیکھ نہیں سکے ہیں سرکار نے ان کو بھی نوازا ہے۔ یہ ہے ایمان بالغیب جو اللہ نے ہر مومن مسلمان کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا متقی ایک وہ ہوتا ہے، پہلی صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، فرمایا نماز ادا کرنے والے ہیں۔ یہ متقی کسی پر نماز نہ پڑھے تو وہ متقی نہیں ہو سکتا، متقی نہیں ہو سکتا تو پیر ہو سکتا ہے، متقی نہیں ہو سکتا، پیر ہو سکتا ہے۔ آج کل کے جاہل پیر، ان کو کوئی کہنا کہ نماز پڑھو تو پیر تو نہیں ملتا، مرید پہلے بولتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے نماز قائم کی ہوئی ہے۔ بھی وہ قائم کیسے ہوگی؟ سجدے میں نہیں جائیں گے تو قائم کیسے ہوگی؟ رکوع میں نہیں کھڑے ہوں گے تو قائم کیسے ہوگی؟ اگر ایسی نماز پڑھی جا سکتی نا تو حضرت امام حسین نے کربلا میں پڑھ دیتے۔ ہاں جی، امام حسین نے کربلا میں آخری نماز، امام حسین نے کربلا میں آخری نماز ادا کر کے بتایا ہے کہ نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے تیروں کی برسات ہو رہی ہو اور مسلح ریت کا نماز پھر بھی ادا کرنی ہے، ہر حال میں نماز قائم کرنی ہے۔ اور پھر نماز کی برکات دیکھیں کہ فرشتے مقربین ہیں، ہر فرشتہ اللہ کی عبادت میں ہے۔ اور مفتی احمد نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ فرشتوں کی عبادت مختلف ہے، کچھ فرشتے قیام میں کھڑے ہوئے ہیں،
فرشتے رکوع میں کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ فرشتے سجدے میں ہیں اور کچھ فرشتے اتحیات کی صورت میں ہیں. فرمایا جو فرشتہ قیام میں ہے نا وہ رکوع میں نہیں جا سکتا. جو فرشتہ رکوع میں قیامت تک کے لیے رکوع میں رہے گا سجدے کی عبادت میں نہیں جا سکتا. لیکن قربان ہے یہ اللہ نے حضور کی امت کو نماز عبادت عطا فرمائی ہے کہ اس میں قیام بھی اللہ نے رکھا ہے, رکوع بھی رکھا ہے, سجدے کی نظر رکھ کر پھر ساتھ اتحیات بھی عطا فرمائی ہے. تو یہ ساری عبادت کا مجموعہ ہے. اور پہلی نقطے دیکھیں, کسی پر ایک نماز, کسی پر دو نماز, کسی پر کوئی نماز, 5 نمازیں کسی امت پر فرض نہیں ہوئی ہیں. ان کی ایک ایک نماز کی اور ان کی ایک ایک نماز کو اکٹھا کر کے اللہ نے حضور کی امت پر 5 نمازیں فرض فرمائی. نمازیں 5 ہیں اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 8واں پارہ سورہ انعام فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. فرمایا جو ایک نیکی لائے گا اللہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کے برابر. ایک ہے ثواب 10 کے برابر. تو اسی طرح نماز ایک ہے ثواب 10 کے برابر ہے. نماز 50 فرض ہوئی رہ گئی 5. اللہ تعالی نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. فرمایا اللہ کی کلمات بدلتے نہیں ہیں. فرمایا حبیب نماز 50 فرض کی ہے رہ گئی ہے آپ کی برکت سے آپ کی درخواست پر رہ گئی ہے 5. اب غلاموں کو یہ بشارت بھی ساتھ سنا دینا پڑھیں گے 5 ثواب 50 کا ہی ہے. یہ برکت ہے. پڑھنی 5 ہے اور ثواب 50 کا ہے. اور پھر دوسری بات دیکھیں جتنی مخلوق ہے نا ہر مخلوق یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ہر ایک شے جو ہے وہ اللہ کی حمد بھی کرتی ہے اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے. علماء نے لکھا یہ جو درخت ہے نا یہ قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. درخت قیام میں عبادت کر رہے ہیں. چوپائے جانور یہ رکوع کی صورت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور حشرات الارض ریگنے والے کیڑے فرمایا کہ سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اور محنت جیسی مخلوقات جو ہے فرمایا کہ اتحیات کی صورت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرمایا انسان افضل المخلوقات ہے, اشرف المخلوقات ہے. فرمایا ان کو ایک ایک عبادت دی ہے اللہ نے ایک کو نماز میں ساری عبادتیں عطا فرما دی ہیں. ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نماز میں رکھ دی ہیں. پھر بھی بندہ نماز نہ پڑھے تو کتنا بدبخت ہے. ہاں جی, تو نماز قائم کرنے کا حکم ہے. نماز قائم کرنا مطلب ادا کرنا. وہ ایک پیر صاحب تھے وہ کہتے کہ ہمارے پیر صاحب نا نماز پڑھتے ہیں مدینے جا کر, یہاں نہیں پڑھتے یہ نماز پڑھتے ہیں مدینے جا کر. تھوڑی دیر ہوئی روٹی سامنے آ گئی, ایک بندہ اٹھا اس نے روٹی اٹھا لی, کہنے لگا جو پیر مدینے جا کے نماز پڑھ سکتا ہے روٹی نہیں کھا سکتا, روٹی بھی مدینے جا کر کھائے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جاہل لوگوں نے بھول کر کھایا ہوا ہے. لوگوں کو دین سے دور کرنے کے یہ ان کے ہیلے بہانے ہیں. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرما دیا ہے. اور قرآن جس کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن میں وہی دین ہے اور اس میں ہمارے لیے نجات ہے. یہ پیر اس کو ماننا چاہیے جو شریعت کا پابند ہو, شریعت میں چلائے. جو پیر شریعت سے باقی ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ پیر تو ہو سکتا ہے, پیر وہی ہوتا ہے جو خود بھی شریعت کا پابند ہو, اپنے غلاموں کو مریدوں کو بھی شریعت کا پابند بنائے, تو وہی حقیقی پیر ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی پیر نہیں, ہم نہیں مانتے. مانیں گے اس کو جو شریعت کا پابند ہو. آپ پیر صاحب ہو, 5 مدریاں پہنی ہو, ہفتہ ہفتہ نائے نا, تو اس کو پیر مان سکتے ہیں جو شریعت کا باغی ہو. حالانکہ شریعت میں یہ حکم موجود ہے. سرکار اسلام نے فرمایا حضور کی بارگاہ میں ایک شخص اس نے کنگن لوہے کا کڑا پہنا ہوا تھا, سرکار کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے فرمایا میں تیرے ہاتھ میں جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں. اس نے اتار کر پھینک دیا. اس سے آگے رسول تھے, پھینک دیا. پہلے حکم نہیں سنا تھا, اب پھینکا دوسرے رات میں کہ سونے کی مدری انہوں نے
سے آپ نے کہا اٹھا لو تیری عورت کے لیے تو جائز ہے کیونکہ یہ زیور عورتوں کے لیے جائز ہے مردوں کے لیے جائز نہیں. مرد کے لیے ایک نگ کی منگری ہو چاندی کی بنی ہوئی ہو ایک اس میں نگ لگا ہوا ہے 4.5 ماچے سے کم ہو ایک وقت میں ایک منگری جو ہے وہ مرد پہن سکتا ہے. وہ پہنے گا وہ بھی جائز نہیں, سونے کی بنے گا وہ بھی جائز نہیں, لوہے کا کڑا بنے گا مرد کے لیے جائز نہیں ہے. یہ جو پیر پہنتے ہیں پہلے ان سب کو پوچھو تم مرد تو ہو نا, ہاں جی مرد تو ہو نا, مرد کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے, عورتوں کے لیے جائز ہے. تو خیر بات آگے نہ نکل جائے, میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ صحابی رسول سرکار نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے. حدیث میں واضح طور پر لکھا ہے فرمایا یہ سونا یہ چاندی اس کے برتنوں یا کسی اعتبار سے بھی ہو, فرمایا مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے رکھے ہوئے جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائے گا. فرمایا دنیا میں یہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے نہیں ہے. جب سرکار نے منع فرما دیا ہے تو کوئی پیر اس کو کیسے حلال کر سکتا ہے؟ کوئی پیر اللہ کے رسول سے بڑھ کر آتے ہیں. انہوں نے کوئی نیا دین بنا دیا کہ ان کے پیچھے چل کر ہم اپنے دین کو بھول جائیں گے. دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے اور اللہ نے فرما دیا ہے اليوم اکملت لکم دینکم, فرمایا حبیب آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے. تو فرمایا اب جب سرکار نے منع فرما دیا تو سرکار تشریف لے گئے. صحابی نے کہا تمہیں اٹھا لو گھر لے جانا, اپنی بیوی کو دے دینا یا کسی فروخت کر دینا, کام میں لے آنا. سرکار نے تو پڑھنے سے منع کیا, استعمال کرنے بیچنے سے تو منع نہیں فرمایا. تو انہوں نے کہا جس کو میرے حبیب نے پسند نہیں کیا ہم اس کو بعد میں ہاتھ بھی لگایا نہیں کرتے ہیں. یہ محبت ہے, یہ شریعت پر عمل کرنا ہے. تو حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ نے متقین کی دوسری صفت فرمائی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, فرمایا متقی وہ ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے, جو نماز ادا کرتا ہے. اچھا اب تیسری صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, فرمایا متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ بھی کرے, اپنی جیب میں ڈال کے رکھے غریباں بھی دے. متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اس سے صدقات نفلہ بھی مراد ہے, اس سے زکات بھی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکات فرض کی ہے. اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زکات کا بھی حکم فرمایا ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکات بھی فرض ہے. اور پھر دیکھیے اگر فضول شے نہ نکالی جائے تو چیز خراب ہو جاتی ہے. مثلا کنویں کا پانی نہ نکالا جائے تو کنویں کے اندر پانی کھڑا کھڑا کیا ہوگا, خراب ہو جائے گا. آنکھ کا ناخن نہ کاٹا جائے تو کیا ہوگا, اس کا پھیلا ناخن خراب ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ مال کا جو اضافہ ہے نا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جس طرح پہلے کنویں ہوتے تھے پانی نکالا جاتا تھا, اگلا پانی نکالا نیچے سے نیا پانی آ جائے گا. تو میں اسی طرح مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. پہلے والا بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے. اور چوتھے پارے کی پہلی آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس کا مشانہ نزول اگر پڑھے نا تو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں, سرکار نے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی پڑھی تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر ہم اپنا مال خرچ کریں اللہ ہمیں کیا عطا فرمائے گا؟ فرمایا اللہ بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. اللہ قدر حسنا, فرمایا تم اللہ کو قرض حسنا پیش کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا, آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اچھا اب صحابی رسول کا جذبہ دیکھیے. اور ان کا نام حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب سرکار نے فرمایا اے تلاوت کی تو اب کیا ہوا, ان کا ایک باغ تھا اور اسی پر ان کا گزارا تھا, کھجوروں کا باغ تھا, اسی پر وہ گزارا کرتے تھے, ان کی بیوی اور وہ اسی باغ میں رہتے تھے. تو اب جب سرکار سے کہا نا کہ حضور پھر میں اپنا باغ جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں, اللہ کی راہ میں اس کو قربان کرتا ہوں, پسندیدہ چیز خرچ کرنے کو حکم ہے.
کی بیوی ہے، صحابیہ ہے، ان کا جذبہ دیکھیں. یہ نہیں کہا کہ ایک ہی تو باپ تھا وہ بھی دے دیا ہے اب ہمارا گزارا کیا ہوگا. بیوی کہنے لگی کہ آپ نے سودا بڑا اچھا کر لیا ہے، اس میں کمی نہیں آئے گی. تو اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرماتا ہے. جتنا دیا جائے اللہ تعالیٰ اور عطا فرماتا ہے. اچھا یہ تین چیزیں ہو گئی. متقین کون ہے؟ جو ایمان بالغیب رکھے، نماز ادا کرے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے. اگلی آیت میں دیکھیں یہی بات چل رہی ہے. فرمایا متقی وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے حبیب جو آپ پر نازل ہوا ہے نا اس پر جو ایمان لائے گا، یعنی قرآن پاک کو جو مانے گا اللہ تعالیٰ اس سے متقین کی صفت میں داخل فرما لے گا. وہ متقی ہو جائے گا جو قرآن پر مان، قرآن پر ایمان لائے، قرآن پر عمل کرے، قرآن کو مانے. قرآن کو ماننا کیسے ہے؟ قرآن پر عمل کرنا ہے. ہاں جی. اچھا یہ چار چیزیں ہوتی ہیں. پانچویں چیز فرمایا وما انزل من قبلک، فرمایا متقی وہ ہے جو قرآن پر بھی ایمان لائے اور قرآن سے پہلے جو نازل ہوا ہے نا یعنی تورات، زبور، انجیل اور جتنے صحیفے نازل ہوئے ان پر بھی ایمان لائے، وہ متقی بن جائے گا. سبحان اللہ. قرآن پر ایمان لائے اور پہلی کتابوں پر. اچھا اب پہلی کتابوں پر کیسے ایمان لانا ہے؟ حضرت فروخیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. شعب الایمان کی حدیث سے بات ہے. آج کی حضور اجازت ہو تو اس کو میں تلاوت کر کے سناؤں. تو سرکار نے کچھ جواب نہ دیا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. صدیق اکبر نے ان کو اشارہ کیا تو حضور ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو تورات پڑھ کر کیا کرتے ہیں؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی. یا رسول اللہ ہم اللہ کے راہ ہونے پر، آپ کے محمد کے نبی ہونے پر اور دین کے اسلام ہونے پر ہم راضی ہو گئے. حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم راضی ہو گئے. تو سرکار اسلام نے فرمایا اے عمر اگر آج کے دور میں موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو وہ بھی میرا ہی کلمہ پڑھا کرتے. یہاں سرکار نے منع فرما دیا تلاوت سے. کن کو منع فرمایا؟ فروخ اعظم کو. اب قرآن کہتا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان لانا ہے اور قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہے. اور ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو بچوں کو یاد کرتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ساری کتابوں پر ایمان لائے، سارے رسولوں پر ایمان لائے. تو ان کتابوں پر ایمان ایسے لانا ہے کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. وہ کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے لیکن عمل اب ہم نے قرآن پر ہی کرنا ہے. یہ ایمان لانے کی صورت ہے. یعنی یہ ایمان رکھنا ہے کہ انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے. جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. لیکن ہم نے جس کتاب کو پڑھنا ہے، جس کتاب پر عمل کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک ہے کہ جو ساری کتابوں کی بھی سردار کتاب ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اس بات پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کسی کتاب کا کوئی انکار کر دے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. قرآن پاک کی کتنی آیات میں یہ حکم ہے کہ سارے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ، ساری کتابوں پر بھی ایمان لاؤ. کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. فرمایا حبیب آپ کا جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے. اب یہاں ایک نقطہ سماعت کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا حبیب جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا، جو پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لانا. یہ نہیں فرمایا کہ حبیب جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائے. کیوں؟ اللہ نے بتایا یہ ہے یہ قرآن ہے، یہ آخری کتاب ہے. جس نبی پر نازل ہوئی ہے وہ آخری نبی ہے. حضور کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. نازل کیا ہوگا؟ حضور آخری نبی ہے. ہم اس لیے نعرہ لگاتے ہیں تاجدار ختم نبوت. ہاں جی. تو یہ مسئلہ ہے کہ حضور کے بعد تو کچھ نازل نہیں ہو سکتا. ہاں جی. تو پھر نبی کیسے آ سکتا ہے؟
نبی پر ہوتا ہے، حضور کے بعد تو کوئی شے نازل ہی نہیں ہونی ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا حبیب جو آپ پر نازل ہوا ہے، جو پہلے نازل ہوا ہے، بعد کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. تو فرمایا حبیب پر ایمان لایا وہ متقی ہے. اور چھٹی چیز وبالآخرتی ہم یوقنون، فرمایا جو آخرت کے دن پر ایمان لائے گا وہی متقی ہوگا. کیا آخرت کا ذکر ہے. یہ جو صورتیں ہیں یہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں کفار سے زیادہ خطاب ہے، کفار مکہ. اور مکہ کہنے والے جو لوگ تھے وہ آخرت کا انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے مر جائے گا بندہ ختم ہو جائے گا، نہ بندہ زندہ ہو سکتا ہے، نہ اس کو زندہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اٹھا کے حساب کتاب ہوگا، نہ ہی آخرت کا دن ہوگا، نہ کوئی حساب ہوگا، نہ کوئی کتاب ہوگا. وہ انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، ایمان والا بھی وہ ہوگا، متقی بھی وہ ہوگا جو قرآن کو بھی مانے، تورات کو بھی مانے، اور آخرت کے دن پر ایمان بھی رکھنے والا ہو. تو متقین کی صفتیں ہیں. تو اللہ کے نام بات ہوئی ختم. اب میں ایک بات دوہرا دیتا ہوں، آپ اس کو یاد کر لینا. اللہ نے فرمایا کیونکہ سبب تو وہ ہوتا ہے کہ یاد ہو جائے. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی وہ ہے جو ایمان بالغیب رکھے، ایک چیز. دوسرا جو نماز قائم کرے. تیسرا زکات ادا کرے، صدقہ ادا کرے. چوتھا قرآن پر ایمان لائے. پانچواں پہلی کتابوں پر ایمان لائے. اور چھٹا آخرت کے دن پر یقین رکھے. ورنہ جس بندے کو یہ 6 صفتیں نصیب ہو گئی اس کو پتہ کیا ملے گا. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، فرمایا وہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر آ گیا، اسے ہدایت نصیب ہو گئی. جس کو یہ چیزیں نصیب ہو گئی اسے ہدایت نصیب ہو گئی. اور آگے فرمایا واولئک ھم المفلحون، فرمایا کامیاب بندہ دیکھنا ہے اسے دیکھ لو جس کے اندر یہ 6 چیزیں پائی جاتی ہیں. جس میں 6 چیزیں پائی گئی وہ ہدایت پر بھی ہے. فرمایا ہدن، یہ قرآن ہدایت دیتا ہے. فرمایا کس کو ہدایت دیتا ہے؟ فرمایا جس میں یہ 6 چیزیں ہوگی. آگے فرمایا یہی ہدایت پر ہے، یہی ہدایت پر ہے. فرمایا کامیاب ترین بندہ دیکھنا ہے نا اس کو دیکھ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی بنا دیا ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک ہوتا ہے کامیاب، دنیا میں کامیاب ہو گیا، بڑا پیسہ کما لیا، مکان بنا لیا، ہم کہتے ہیں بھائی بڑا کامیاب ہے، زندگی بڑی سرخرو گزارتا ہے، بڑا ہی کامیاب ہے. لیکن قرآن نے جس کو کامیاب کہا ہے اس کو کہا ہے جس کی دنیا بھی بہتر ہو، قبر بھی بہتر ہو، بدل ماضر بھی بہتر ہو. تو فرمایا جس کو یہ چیز نصیب ہو گئی اس کی دنیا بھی بہتر ہو گئی، اس کی قبر بھی بہتر ہو گئی، اور اس کی آخرت بھی بہتر ہو گئی. جس کو اللہ تعالیٰ نے متقی بنا دیا ہے. اور متقی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ 6 چیزیں عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن پاک کی پہلی صفتیں تھی، پہلی چیزیں تھی متقین کی صفتیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن کی صفات بیان کی ہیں. آگے 2 آیتوں میں کفر کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، ان کا وبال بیان کیا ہے. اور آگے 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے. یعنی متقین کے لیے 5 آیتیں، کافروں کے لیے 2 آیتیں، اور منافقین کی کا وبال، منافقین کا دھوکہ اور منافقین کی جو منافقت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے 13 آیات میں بیان کی ہیں. تو پتہ چلا کافروں سے سخت ترین بندہ وہ ہوتا ہے جو منافق ہوتا ہے، یعنی اوپر سے ایمان ظاہر کرے اور اندر سے وہ پکا کافر ہو. فرمایا یہ کافر سے بھی زیادہ سخت ہے. اور قرآن نے فیصلہ کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. فرمایا منافق جو ہے نا وہ کافر سے بھی جہنم کے نچلے درجے میں ہوگا. یہ سخت ترین ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین سے بچائے اور سچا اور پکا مومن اور حضور کا غلام بنائے. کہہ دیجیے آمین. آج کا درس قرآن یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیات پر مکمل ہوا. یہاں ہمارا یہ جو شیڈول بنا کہ ایک مسئلے پر بھی ہر درس قرآن کی بات جو ہے وہ مسئلہ بھی حل کیا جائے گا. تو آج کا مسئلہ جو ہے وہ غور سے سنیں. فجر کی
سنتیں، فجر کی سنتیں، ایک تو یہ ہے کہ فجر کی سنتیں اذان ہونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی سنت جو ہے وقت ہوگا تو ادا کیا جائے گا۔ فجر کی سنتیں ہیں مؤخرہ سنتیں، عشاء اور فجر سے عشاء اور عصر سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں وہ ہے غیر مؤخرہ، جن کی تھوڑی تاکید ہے، اور مؤخرہ جن کی زیادہ تاکید ہے، یعنی جو سرکار نے ہمیشہ پڑھی، نفل پڑھے ہمارے لیے سنتیں بن گئی، سنت رسول کہتے ہیں۔ تو فجر کی سنتوں کے بارے میں سرکار نے زیادہ تاکید کی ہے، اور بعد میں فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ واجب کے قریب ہے، یعنی واجب تو نہیں ہے لیکن واجب کے قریب ہے، بعض واجب بھی اس کو کہہ دیتے ہیں، یعنی فجر کی سنتیں پڑھنا۔ حدیث پاک پر سماعت کیجیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، فرمایا فجر کی 2 رکعتیں یعنی 2 سنتیں دنیا وما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا کا جتنا مال ہے نا اس کو ایک طرف رکھا جائے اور فرمایا میری 2 سنتیں پڑھی جائیں، فرمایا دنیا کے مال سے میری 2 سنتیں بہتر ہے۔ جس نبی کی 2 سنتیں ساری دنیا سے بہتر ہے، تو حضور کی ساری سنتوں میں عمل کیا جائے تو پھر تو سبحان اللہ، پھر تمہارے پیارے ہو گئے۔ اور دوسری حدیث پاک حضور علیہ السلام کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی سنتیں نہ چھوڑو اگرچہ تم پر دشمنوں کے گھوڑے آ پڑے، یعنی دشمن حملہ کرے فجر کی سنتیں پھر بھی ادا کرو۔ اللہ اکبر جی، اتنی تاکید ہے فجر کی سنتوں کے بارے میں۔ یہ 2 احادیث تھی، اب مسئلہ سماعت کر لیں کہ فجر کی سنت اگر قضا ہوگی، مثلا فرض پڑھ لیے سنت نہیں ادا کر سکا تو پھر کیا ہے؟ تو اب سنتوں کی قضا نہیں ہے، باقی سنتوں کی قضا نہیں۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی امام اعظم کے شاگرد آپ فرماتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے۔ فرض پڑھ لیے، اب کیا کریں؟ انتظار کریں، جب سورج نکل آئے، وہ 20 منٹ زوال کے جن میں نماز پڑھنا منع وہ گزر جائے، تو اس کے بعد یہ 2 سنتیں ادا کر لے تو اس کی 2 سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ ہاں، اب جہاں باقاعدہ مسئلہ لکھا ہوا کہتے ہیں کہ آج کل اکثر لوگ بعد فرض فوراً کھڑے ہو کر فجر کی سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی فجر کی ادھر جماعت ہوئی، یہ باہر شریعت کا مسئلہ ہے، ادھر فجر کی جماعت ہوئی وہ پہلے نہیں پڑھ سکا، فوراً جماعت ہوئی کھڑے ہو کر سنتی ادا کرنے لگ گیا، تو فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر شریع ادھر سے رہ گئی ہے تو پھر کیا کرے؟ انتظار کرے، سورج نکل آئے، 20 منٹ گزر جائے، پھر فجر کی سنتیں ادا کر سکتا ہے، فوراً فرضوں کے بعد ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ فجر کے فرضوں کے بعد کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا اگر پڑھنا ہے تو سورج بلند ہونے کے بعد زوال سے پہلے پہلے پڑھ لے، پھر اس کی سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ مسئلہ نمبر 13، جماعت قائم ہونے کے بعد، میں وہی اردو پڑھوں گا جو لکھی ہوئی ہے تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ جماعت قائم ہونے کے بعد کسی نفل کا شروع کرنا جائز نہیں ہے۔ جماعت شروع ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، کوئی بندہ آ کے نفل پڑھ سکتا نہیں ہے، لیکن آگے مسئلہ دیکھیں، کہتے ہیں سوائے سنت فجر جماعت قائم ہوگی تو نفل پڑھ نہیں سکتے، لیکن فرمایا فجر کی سنت اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے، وہ مسجد میں آیا تو فرمایا فجر کی سنت کہ اگر یہ جانے کہ سنت پڑھنے کے بعد جماعت مل جائے گی، یہ اس کو یقین ہو کہ میں سنتیں ادا کروں گا، جماعت سے مل جاؤں گا، تو فرمایا اگرچہ قبر میں ہی شامل ہوگا تو پہلے سنت پڑھ لے پھر جماعت سے شامل ہو۔ سمجھ آ گیا؟ اب آگے سنیے، ہاں جی پنجابی ایک سمجھا دیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو اگر
اندر کے حصے میں جماعت ہوتی ہے تو باہر پڑھے، صاف میں نہ پڑھے. یعنی مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہے 80 نفر پڑھ سکتے نہیں، لیکن فجر کی نماز جماعت کھڑی ہو جائے، بندہ گھروں آیا لیٹ ہو گئی، وضو کرنے لیٹ ہو گئی، استنجا کرنے لیٹ ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، بندہ مسجد سے آیا جماعت ہو رہی ہے کی کرے؟ فجر کی سنت پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. صاف کھڑے ہو کے پڑھنا منع ہے، پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے. سنتا پڑھے گا جو گناہگار ہے نہیں ہو سکتا. لیکن کدو پڑھنی ہے جب انہوں یقین ہوئے کہ جماعت ہو رہی ہے، میں جو سنتا پڑھا گا میں جماعت کے نال مل جاؤں گا. ورنہ پھر حکم یہ ہے کہ پہلے سنتا پڑھے پھر جماعت میں شامل. ہاں جی. اب آگے سنیے، اگر اندر جماعت ہو رہی ہے تو پھر سنتے کہاں پڑھے؟ باہر پڑھے، تاکہ علیحدہ ہو کر پڑھے. اور اگر باہر جماعت ہو رہی ہے تو پھر اندر پڑھے. اور آگے ایک اور وضاحت کی، فرمایا مسجد میں ایسی جگہ نہیں ہے، ایک ہی جگہ ہے، چھوٹی مسجد ہے، وہی جماعت ہوتی ہے، وہی جماعت نفل پڑھتے ہیں. تو فرمایا پھر کسی دیوار کو دیکھے، کسی ستون کو دیکھے، لیکن صاف میں کھڑے ہو کر نہ پڑھے، تاکہ پتہ چلے کہ جماعت میں کون شامل ہے، سنتے کون پڑھتا ہے. مطلب